قوم کے کارآمد افراد، تو وہ عملی طور پر جامد ہو جائے گا، اور جمود جو ہے وہ موت کی نشانی ہے۔ زندگی کی علامت تو حرکت ہی ہے، جمود نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو مایوسی سے نکالیں۔ مایوسی سے نکالنے کے بہت سارے طریقے ہیں، ان میں ایک بڑا ٹول آپ کے پاس ہے، ہتھیار کے طور پر میں اس کو سمجھتا ہوں ہے کہ آپ اپنے جو جمعے کے خطبات ہوتے ہیں ان سے پہلے کچھ 10 منٹ موضوع سلیکٹ کر کے پہلے سے تیاری کر کے اور اپنی بات لوگوں تک رکھیں۔ اس میں ایک بنیادی بات ہے، ہمارا دشمن ہم کو مایوس ہی کرنا چاہتا ہے، تبھی وہ ہمیں ڈرانے میں کامیاب ہوگا۔ اس نے اپنے ہاتھوں احساس برتری میں مبتلا کر دیا ہے لوگوں کو۔ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم احساس برتری کو چھوڑ دو، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں احساس برتری۔ ان کو دیکھیے نا، ان کو ٹھیک کر لیجیے تو وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ البتہ ہمارے ہاں ہیں کچھ لوگ جو لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور میڈیا ان کو جگہ بھی خوب دیتا ہے۔ ان سے قوم کو ہوشیار کرنا ہے، بیدار کرنا ہے، کیونکہ جب لمبی بات سنے گا آدمی تو لمبی بات سوچے گا بھی، لمبی بات سوچے گا تو لمبی بات بولے گا بھی، تو پوری قوم کا مزاج خراب ہو جائے گا، اور وہ جو متوازنہ پہلو ہے اسلام کا وہ پیچھے رہ گیا۔ لیکن اس بات کا دھیان رکھیے گا، تواضع کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی بنیاد سے پیچھے ہٹ جائیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تو ٹھیک ہے، کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں۔ کتنی بڑی ہوگی رات؟ تھوڑا لمبی ہو گئی ہے ضرور، کتنی بڑی ہوگی؟ اطمینان رہنا چاہیے، اطمینان دلانا چاہیے، قوم کو مطمئن کرنا ہے، ہرگز گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو تمہارا امتحان ہے، یہ تمہارا امتحان ہے، اور اس میں تمہاری کامیابی ہے اس کے پیچھے۔ اگر یہ آئے ہیں اور یہ بیٹھے ہیں اور ان کو اختیار ملا ہے تو یہ اختیار ٹیمپریری ہے، عارضی ہے، دائمی نہیں ہے۔ دائمی اختیار تو نہیں ہے۔ اور اپنے لوگوں کو تیار کرنا ہے اس بات کے لیے کہ وہ جہد کریں، جد و جہد کریں، گھر نہیں بیٹھ جائیں۔ جمعیت علماء نے بہت عرصے سے فیصلہ کیا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جمعیت علماء نے اپنا اجلاس عام کیا تھا اجمیر شریف میں 2016 میں، اس کے بعد سے اب ہونے جا رہا ہے یہ انشاءاللہ اگلے مہینے 10، 11، 12 ایسے ہی ہے نا، 10، 11، 12 فروری کو 6 روزہ اجلاس ہے۔ آخری دن رام لیلا گراؤنڈ کا مطلب وہ عمومی اجلاس ہوگا، اور اس سے پہلے والی 4 نشستیں جو ہوں گی وہ اجلاس عام کی ہوں گی۔ اس میں ایک نشست سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مشاعرے کی بھی ہے، وہ وہیں سے شروع ہوا ہے۔ ویسے اس سے پہلے بمبئی میں بھی ہو چکا ہے۔ ابھی جو ایک نیا فتنہ کھڑا کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے پریشان ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے، یعنی سماجی بدلاؤ۔ اسلامی معاشرے کی بات کر رہے تھے، تو اگر سماجی بدلاؤ نہیں آئے گا تو جب ہم اندر سے نہیں خود کو ٹھیک کریں گے تو باہر والے کو کیسے ٹھیک کر لیں گے؟ یہ بڑی میری سمجھ میں بالکل بات نہیں آتی کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں نہیں اور دوسرے کو ٹھیک کرنے چل دیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ ہمیں ہماری کمزوریوں سے لڑنا ہے۔ ہماری کمزوریاں انفرادی طور پہ کیا ہیں ان کو پہچاننا چاہیے، اور اجتماعی طور پر ہماری کیا کیا کمزوریاں ہیں ان کو بھی شناخت کرنے کی، آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے، ان سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ میں نے درخواست کی کہ آپ حضرات اگر ارادہ کر لیں گے تو کام ہو جائے گا۔ بس آپ کے ارادے کی ضرورت ہے، صلاحیت تو اللہ نے دے رکھی، صرف ارادے کی ضرورت ہے، سوچ لینے کی ضرورت ہے، اور اس سوچ پر جم جانے کی ضرورت ہے، جملے مسلسل کی ضرورت ہے۔
تو اجلاس عام آپ کے دہلی میں ہو رہا ہے، دہلی والے میزبان ہیں، آپ حضرات کو میزبانی کے فرائض انجام دیں گے. میزبانی کے لیے سرمایہ کی ضرورت بھی ہے، افراد کی ضرورت بھی ہے، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ حساب کی شفافیت کے جس راستے پر ہم لوگ چلے ہیں، تو انشاءاللہ جس طرح سے منتظمہ کا ہم لوگوں نے حساب بنایا ہے اور اس کو مینٹین کیا ہے، اسی طرح اجلاس عام کا حساب بھی مینٹین ہوگا. سب کام کھلی کتاب کی طرح دیواروں پہ لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ. آپ حضرات یہ جو اجلاس عام ہے، یہ اس سے کیا کیا فائدے ہوں گے مجھے اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور موقع بھی نہیں ہے، دیر ہو گئی ہے. لیکن ایک موٹی سی بات جو میں نے عرض کی اسی کو ایک دوسرے انداز میں کہہ دوں کہ ایک یہ میسج چلا گیا ہے یا بھیج دیا گیا ہے کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے. تو یہ غلط فہمی کسی کے دل میں نہیں رہنی چاہیے. اگر کسی کو یہ احساس ہو رہا ہے تو مسلمان نے کبھی کسی کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، نہ کبھی کرے گا انشاءاللہ، اور نہ ہونے دیا جائے. البتہ شاہین کی خصوصیت اقبال نے کہی نا، لپکنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، تو ایک ٹیمپریری فیز ہے، اور ہم کسی سے لڑنے والے نہیں ہیں، کسی سے لڑنے والے نہیں ہیں، لیکن جھکنے والے ہیں.